اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائی ٹی فیملی، کیسی ہے؟ میں اپنے چینل پہ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کو ہمارے لاہور کی بھیگی بھیگی سڑکیں نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ ولاگ جو ہے میرا، یہ عید سے غالباً 2 یا 3 دن پہلے کا ہے یا 1-2 دن پہلے کا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بس اس دن موسم اتنا ہمارے لاہور کا حسین ہو رہا تھا نا، اتنی شدید گرمی پڑ رہی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو میں نے شاہ جی سے کہا کہ شاہ جی آپ نکالیں گاڑی اور ہم چلتے ہیں جی۔ بس چلے جب ہم نکلے انجانی راہوں پہ، یقین کریں اتنی زبردست لاہور کی سڑکیں لگ رہی تھیں نا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اسلام آباد پنڈی میں پھر رہی ہوں۔ الحمدللہ شکر ہے کہ ہمارے لاہور میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں درخت نظر آ ہی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ایک میسیج بھی ضرور دینا چاہوں گی، بلکہ میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں کہ پلیز پلیز خدا را درخت لگائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیں۔ جتنے یہ آندھیاں طوفان یہ سب آ رہے ہیں نا، جس طریقے سے، میں شاہ جی سے یہی بات کر رہی تھی کہ شاہ جی ہم بچپن میں اپنی معاشرت علوم کی جو کتاب ہے اس میں یہی ہم پڑھا کرتے تھے نا کہ دیکھ لیں کہ درخت اگر کاٹ دیے جائیں تو دیکھ لیں کہ ماحول کتنا آلودہ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھ لیں وہی حالات ہیں، آپ کو جگہ جگہ پہ اتنی گرینری نظر ہی نہیں آتی، بس ختم کر کر کے انہوں نے بس جو ہے بس سوسائٹیاں بنا دی ہوئی ہیں، اور پھر ایک دم اتنی شدید بارش شروع ہوئی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم ڈر بھی گئے پہلے، کیونکہ اب تو ایک دم سے ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوتی ہے، پھر آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ لوگ واپس چلے جاتے۔ یقین کریں کہ ہم نے یہی سوچا تھا، لیکن جب شاہ جی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ان کے پیچھے گاڑیوں کی اتنی لمبی لائن کہ ہم خود بھی پریشان ہو گئے، جسے کہتے ہیں نا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، درمیان میں اتنی تیز بارش۔ میرا دل ویسے ہی بہت جلدی ڈر جاتا ہے ان چیزوں سے، لیکن شاہ جی نے کہا کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو، سب ہے نا۔ تو ہم تو بڑا انجوائے کرنے نکلے تھے۔ خیر الحمدللہ انجوائے بھی ہم نے خوب کیا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب موسم ہی کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اتنی شدت والے کہ اس میں ایک دم سے ہی اچھا بادل فوراً آئیں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ چلو ہوا چل رہی ہے یا کچھ ایسا ہے، لیکن اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں جل تھل ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارے لاہور کا موسم اتنا خوشگوار ہو گیا، اتنا مزہ آیا۔ لیکن ایز یوزول جب ہم گھر آتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہم نے انجوائے بہت کیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو آپ میرے جگنو اور جھلمل کی شرارتیں دیکھے گا، وہ تو لازمی ہمارے ساتھ ہیں۔ سامنے ہم نے کھڑکی کھول دی تھی، اس ٹائم سامنے چھپکلی کبوتر سب ان کے نا دوست ہیں۔ اچھا چھپکلی اس کو نظر آ گئی، کیونکہ آج کل ان کا سیزن بھی ہے اور گھروں میں بہت زیادہ، اور انڈے بچے بھی بڑے دے رہی ہیں۔ یہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹائنی سے بچے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ آیا کرتے تھے نا کارٹون، کہ اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، چلے جب بھی آئے گا میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ڈائناسور والے کارٹون میری بیٹی بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی۔ اچھا جیسے جیسے چھپکلی ادھر ادھر جا رہی تھی تو جگنو بھی اس کو دیکھ کے ادھر ادھر ہو رہا تھا، اور اگر وہ چھپکلی نیچے جا رہی تھی وہ نیچے ہو رہا تھا۔ میری ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی دیکھ کے۔ میں نے کہا دیکھ لیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہوگا کیا نہیں، ورنہ اس سے پہلے سامنے صرف چڑیاں اور کبوتر وغیرہ ہی ہیں، لیکن اب یہاں یہ بھی آنے لگ گئی ہیں، کیونکہ اب موسم ہے، گرمی اتنی زیادہ، وہ بھی اب نکل رہی ہیں۔ اچھا جگنو اور جھلمل دونوں ایسے حیران اور پریشان دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، بلکہ ہماری جھلمل تو ڈر بھی گئی۔ اس کے بعد یہ دوبارہ اوپر چڑھی اور بھی بڑے غور سے۔ اچھا جب یہ ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے نا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کی دم کیوں ہلتی رہتی ہے، پتہ نہیں انہیں سگنل وصول ہوتے ہیں یہ کیا چکر ہے۔ یہ آپ دیکھیں چھپکلی اوپر چڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی اوپر، وہ ادھر جا رہی تھی وہ ادھر۔ میں نے کہا جگنو آپ کو کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جگنو بعد میں اتنا ہانپتا رہا، لیکن بہرحال ہم بھی دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اس کو۔ اور یہ دیکھیں اس کی دم کو چین نہیں، پتہ نہیں اس کی دم پہ پیر آ گیا، یہ دیکھیں، پتہ نہیں، مجھے تو جیمز بانڈ کا رشتہ دار لگ رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ دیوار پر ہی چڑھ جائے گا، جو ہاتھ میں اتنی اس کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن نہیں۔ لیکن جگنو صاحب ہمارے، اس نے کہا کہ میری مووی بن رہی ہے تو میں اور ششکے ماروں گا جی، میں تو اور اپنے آپ کو دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں، اور سبحان اللہ بھی کہیں اور ماشاء اللہ بھی کہیں۔ یہ دیکھیں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کھڑکی کھل جائے اور کس طرح میں باہر چلا جاؤں۔ جگنو اور جھلمل کی شرارتوں سے تو چلے آپ لطف اندوز ہو ہی رہے ہوں گے، لیکن اب اس چیز کا مجھے بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک ایک درخت لگائیں۔ یقین کریں میں نے، میرے بچوں نے، ہم سب نے مختلف جگہوں پہ نا ایک ایک درخت لگائے ہیں، تو پلیز آپ لوگ بھی درخت لگائیں۔ اس چیز کا اب بہت احساس ہوتا ہے۔
پتہ نہیں ہمارے ملک میں یہ کب کوئی قانون بنے گا یا کب کچھ ایسا ہوگا کہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ موسمی تغیرات، ہر چیز جو چینج ہو رہی ہے، اتنی ہر چیز تو چینج ہو چکی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پری مونسون ہے۔ اگر یہ پری مونسون ہے، جب صحیح مونسون اگر آئے گا تو اس میں کیا حال ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برسائے، یہ زحمت نہ بنے کسی کے لیے۔ اچھا، جب موسم اچھا ہوتا ہے تو جگنو اور جھلمل کی شرارتیں بھی چینج ہو جاتی ہیں، ورنہ ان کو اے سی میں بٹھائے رکھو، آرام سے اسی میں ہی یہ بیٹھے رہتے ہیں اور اسی میں یہ کھیلتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بس سارا دن انہی کے ساتھ ہی میرا گزر جاتا ہے، اپنے گھر کے کام کاج ہے۔ اس کے بعد یہ اگلے دن کا ولاگ ہے، تو میں نے شادی سے کہا کہ شادی چلے بھئی دوبارہ باہر چلتے ہیں، کیونکہ اس دن تو بارش کی وجہ سے ہمیں گھر آنا پڑا تھا۔ اگلے دن گئے، نیکسٹ ڈے بھی ہمیں بارش ہی ملی، لیکن یہ تھا کہ چلے موسم اچھا لگ رہا تھا، بارش اتنی تیز نہیں تھی۔ لاہور کی سڑکوں پہ ہم نے خوب ادھر ادھر ہم پھرے، بھاگے دوڑے، دنیا دیکھی، اچھا لگا۔ میں نے کہا چلیں، اس کا مطلب ہے ہم اکیلے ہی پاگل نہیں ہیں، اور بھی دنیا نکلی ہوئی ہے۔ یقین جالیں، ہمارے باغ جناح میں اتنا رش ہو رہا تھا، اور اتنی بارش میں بھی جو تھے نا، لوگ اپنے بچوں کو جھولے دلوانے لے کے آئے ہوئے تھے۔ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا، لیکن جب اتنی شدید آندھی تو مجھے تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ان لوگوں کو ڈر نہیں لگ رہا کہ کوئی چیز اڑ کے ان کے سر پہ نہ لگ جائے، لیکن میرے بچے کہتے ہیں کہ امی یہ ساری فکریں آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، میں نے یہ لازمی آپ کے لیے بیل کیپچر کیا، سبحان اللہ۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کس کی بیل ہے، کیا نام ہے اس پودے کا۔ بہت خوبصورت یہ لگ رہی تھی، اور آپ یہ دیکھیں، دور سے بھی میں نے اس کو کیپچر کیا، اتنا پیارا یہ مجھے نظارہ لگ رہا تھا نا، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں نیکسٹ ڈے اتنے بادل، سبحان اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہر چیز میں، چاروں موسم اسی کے ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جو کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو جی ہائے گرمی ہے، ہائے یہ ہے، ہائے وہ ہے۔ سب موسم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ بس اس دن یہ تھا کہ شاہ جی نے خوب سیر کروائی، خوب ہم نے انجوائے کیا، تو میں نے کہا چلے تھوڑی سی میں شاہ جی اور بیٹے کی بھی بنا لیتی ہوں، وہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ بلکہ شاہ جی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ الماس آپ آگے بیٹھے میرے ساتھ، میں نے کہا نہیں جی، میں ادھر ہی بیٹھوں گی۔ بلکہ بیٹی آئی ہوئی تھی تو بیٹی کے ساتھ تو مل کے انجوائے کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اپنے اپنے گھر میں تھوڑی سی دیر کے لیے وہ آتی ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ آپ یہاں بیل دیکھیں، یہ کسی نے لیا ہوا تھا، اتنا ماشاءاللہ ہیلدی جانور۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا کہ ماما چلے ہم آئس لینڈ چلیں گے، وہاں پہ میں نے تو دہی بھلے منگوائے، اور بیٹی جو ہے اس کو پسند آتے ہیں گول گپے، ٹیسٹی، بڑا ہم نے انجوائے کیا۔ مجھے یہاں کے نا پرسنلی بہت مزے کے لگتے ہیں دہی بھلے۔ خیر ان کی ویسے یہ سب چیزیں دیکھیں ہی اچھی ہیں، گائز، ملک میں شیک کھانے وغیرہ تو لگی ہوں ٹرائی کیے، گول جوسز میں گپے۔ نے ابھی ان کے ٹرائی نہیں کیے۔ اگر آپ کے آپ نے موبائل سے ٹرائی بنا رہی کیے ہیں ہوں تو آپ مجھے لوگوں کے لیے، ضرور بتائیے گا کہ کیسے ہیں۔ جس چیز نے گول کھانا ہے گپے آ بھی جائے۔ ان کے بڑے ٹیسٹی تھے، میری طرف سے فلی ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں۔ اچھا، مجھے تو لگتا ہے کہ اب پورے لاہور میں لاہوری کم اور آئس لینڈ کی برانچز زیادہ ہیں، ہر دوسرے کونے پہ آپ کو آئس لینڈ یہی ملے گا۔ بلکہ شاجی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ چلیں ہم وہاں بھی چلتے ہیں جو بحریہ ٹاؤن میں وہ جو کھلا ہے وہاں پہ، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا لیکن نہ، بس ابھی رہنے دیں۔ میں نے کہا ایک دم سے گرم ٹھنڈا ہونے کا خطرہ ہے۔ ویسے آپ لوگوں میں سے کون کون وہاں پہ گیا ہے اور آپ نے انجوائے کیا کہ نہیں کیا، لیکن میرے خیال میں مجھے وہ اتنا اچھا نہیں لگا، کیونکہ ایک دم سے اتنی ٹھنڈ اور پھر اتنی گرمی۔ خیر ابھی میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، آج کل مجھے لگ رہا ہے میں کافی کچھ بھولنے لگ گئی ہوں۔ چلیں آپ اگنور کیجئے گا اور میرے ساتھ لاہور کی سیر پہ آپ نکل جائیں اور انجوائے کریں۔ اس کے بعد گھر واپس آئے تو میں نے شاعری سے کہا بھی آئس کریم لے کے آنی ہے، تو آئس کریم جو ہمیں پرالین بڑی اچھی لگتی ہے ہیکو کی، ساتھ ساتھ یہ ہمارے جگنو اور جھلمل بھی ہے نا، ان کو اتنی پسند آتی ہے یہ آئس کریم، اتنی اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں ان کے بھی معدے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوگی اتنی شدید گرمی میں کیا ہے۔ لیکن بہرحال ماشاءاللہ یہ ہے کہ ہر چیز کی عادت ڈال دی ہے، سب کچھ ہی کھا لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اب میں ہیکو والے سے کہوں گی کہ پلیز جو آپ نے اپنے ریٹ بڑھا دیے ہیں نا، اپنے ریٹ ذرا کم کریں، میرے جگنو اور جھلمل بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ۔ آپ دیکھیں اتنا یہ انجوائے کر رہے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی ان کو اور ڈال رہے تھے، فٹافٹ چٹ کر کے وہ کھا رہے تھے۔ اچھا، جھلمل نے چھوڑ دیا، میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے اس کے مسوڑوں میں پرابلم ہوگی یا اسے ٹھنڈا لگ رہا ہوگا جو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں پھر شاہ جی ڈال رہے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کھا رہا ہے۔ اچھا، جب کبھی اس کو ہوتا ہے نا کوئی چیز جگنو کو پسند آتی ہے تو پھر وہ جھلمل کو کھانے ہی نہیں دیتا ہے۔ میں یہی کہتی ہوں کہ جگنو بری بات ہے، ڈسٹریبیوٹ کر کے کھاتے ہیں، مل جل کے برکت ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہمارے جگنو صاحب اگر ان کو چڑھ گئی تو بس چڑھ گئی ہے، آخر میل ہے جی، بس کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔
جو انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، کر لیا سو کر لیا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اے سی چلا ہوا تھا، اس کے بعد جگنو کو اتنی ٹھنڈ لگی ہے، میں نے کہا شاہ جی لگ رہا ہے ہم نے زیادہ تو نہیں اس کو آئس کریم دے دی ہے، اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ پھر وہ آرام سے سو بھی گیا۔ یہ حرکتیں اس کی اتنی کیوٹ لگتی ہیں نا ماشاءاللہ، یقین کریں آج عید کا فرسٹ ڈے ہے، تھوڑا سا ہم ہو بھی رہے تھے کہ اس دفعہ ماشاءاللہ گڑیا ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے سسرال میں عید منا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، نیک نصیب کرے، تو واقعی یہ ہمارا دل بہلا کے رکھتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے یہاں بیٹے نے نا بڑا ایک یہ مقناطیس سے یہ جوڑ دیا اس کو، اور ان کی جو ہے یہ ٹیزنگ سٹک اس سے کھیل رہی ہے یہ، اچھا یہ بڑے شوق سے کھیلتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بندہ جب اپنے گھر سے جاتا ہے، اور خیر اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ہی ایسا بنایا ہے ماں باپ اور اولاد کا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیٹیاں ذرا اور دل کے قریب ہوتی ہیں، ان کی فیلنگز اور ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس وجہ سے ہر موقع پہ ہر لمحے پھر یاد بھی آتی ہیں۔ اس کو کھیلتے ہوئے آپ دیکھیں ماشاءاللہ، اس کو دیکھ کے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی دل لگا رہتا ہے کہ چلیں۔ اور یہ دیکھیں ذرا، حالانکہ اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد حبس اتنا زیادہ ہو گیا، اب یہ والا موسم جو ہوتا ہے نا بڑا بس خراب ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سکنجوی بنائی اور پی، سب کو بنا کے دی۔ آپ سے ایک بڑے مزے کی چیز شیئر کرتی ہوں، یہ دیکھیں یہ بیٹی کے شگن کی ٹوکری، اس کے اندر سے چیزیں میں نے سب نکال لیں جو کہ شگن کی، جب اس کا مایوں کا جوڑا اور جو سب چیزیں آپ کو پتہ ہے چوڑیاں اور سب چیزیں تھیں۔ اچھا اب میں نے کہا اتنی پیاری سی ٹوکری ہے، تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر تھوڑا بہت میں نے اور میری بیٹی نے انٹیریئر کا کیا ہوا ہے، میں نے کہا چلو ابھی میں اسے یہاں رکھ دیتی ہوں، تو اس کے بعد میں اس کے اندر کوئی پھول وغیرہ فومنگ شیٹ کے بنا کے لگا دوں گی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ ہمارے جگنو اور جھلمل کو یہ ٹوکری اتنی پسند آئے گی، اب تو یہ روزانہ اسی میں سوتے ہیں۔ اچھا جھلمل ماشاءاللہ اس میں پوری آ جاتی ہے، جگنو پورا نہیں آتا، اور جھلمل اور جگنو کی اس ٹوکری کے پیچھے اتنی لڑائی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سونا ہے میں نے سونا ہے، اور ہماری جھلمل بھی ماشاءاللہ اتنی ہوشیار ہے کہ وہ جلدی سے جا کے 9-10 بجے کا ٹائم ہوگا اور وہ اس میں سو جائے گی۔ یہ دیکھیں وہ بیٹھ گئی ہے، اور پھر ادھر ادھر وہ دیکھتی رہے گی کہ اگر جگنو آتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا، میں نے نہیں اپنی یہ کرسی چھوڑنی، میں نے نہیں ٹوکری چھوڑنی۔ میں نے کہا جھلمل آپ کی بھی کیا حرکتیں ہیں، بلکہ میں شادی سے کہہ رہی تھی کہ بڑا خوبصورت سا ایک چھوٹا سا گدا سا بنا کے نا تو اس کے لیے کر دیتے ہیں، لیکن شاہ جی نے کہا کہ رہنے دیں، آپ اتنی محنت کریں گے نا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہماری جھلمل صاحبہ ہے تو یہ بہت اچھی، لیکن اس کے اندر کبھی کبھی یہ پشی کر لیتی ہے۔ میری طرف سے پھر اللہ حافظ۔